آپ کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو صرف 11 بار یا حافظ و یا سلام پڑھیں، زندگی میں حفاظت۔ 129 صفحہ سورۃ کوثر۔ میں نے لاکھوں کروڑوں کے قرضوں اترتے دیکھے، رزق میں وسعت پاتے دیکھی، زندگی میں تبدیلیاں۔ طارق محمود چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ رزق کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ جس طرح لوگ پریشانیوں میں اس مہنگائی کے دور میں الجھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو سکے۔ اچھا، رزق کے حوالے سے ایک وظیفہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں اور بہت ہی زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا۔ سورۃ کوثر 129 بار، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص صرف 11 دن اور 11 مہینے یا 1 سال پڑھ لے، 11 دن پڑھ لے، 40 دن پڑھ لے، 70 دن، 90 دن، صبح شام پڑھ لے، گھر کے تمام افراد پڑھ لے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، 129 صفحہ سورۃ کوثر۔ میں نے لاکھوں کروڑوں کے قرضوں اترتے دیکھے، رزق میں وسعت پاتے دیکھی، زندگی میں تبدیلیاں اور انقلاب۔ اچھا، سورۃ کوثر کے اور بڑے فائدے ہیں۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، جادو کے توڑ کے لیے، بندشوں کے توڑ کے لیے۔ کیوں؟ آخر میں سورۃ کوثر کی جو آخری آیت ہے، ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کے دشمن ابتر اور ناکام ہوں گے۔ وہ دشمن وبا کی شکل میں ہے، بلا کی شکل میں ہے، وہ دشمن کسی حاسد کینہ پرور کی شکل میں ہے، وہ جادو جنات کی شکل میں ہے۔ سورۃ کوثر کا استعمال یعنی پڑھنا آپ کی زندگی میں حیرت انگیز برکتیں اور خیریں دیتا ہے۔ حضرت آپ یہ بتا دیجیے گا جو وظائف ہوتے ہیں اس کا انسانی زندگی پر کتنا اثر ہوتا ہے اور یہ کرنے سے کس حد تک جو ہے کامیابی ملتی ہے انسان کو؟ انسان جب آخری درجے میں ناکام ہوتا ہے نا، بالکل اسباب اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ تسبیحاں، نمازیں، وظیفے، قرآن، تہجد جیل میں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ تجربہ کر لیجئے۔ دعائیں، گڑ گڑانا، بھکاری بننا۔ جیلیں شب بیداری میں مسجدوں سے بڑھ جاتی ہیں، شب بیداری میں مسجدوں سے بڑھ جاتی ہیں۔ اتنے شب بیدار مسجدوں میں نہیں ہوں گے تہجد پڑھنے والے جتنے جیلوں میں ہوتے ہیں۔ انسان جب بے بس ہوتا ہے، اس کے پاس اس کے آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک دعا ہوتی ہے، وہ تسبیح کی شکل میں، وہ وظیفے کی شکل میں، وہ نفل کی شکل میں، وہ سجدوں کی شکل میں۔ پھر اس کے بعد انسان کو اللہ کے غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے، اور جب غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے، اس کو مدد کہتے ہیں، اس کا انسانی زندگی پہ اثر کہتے ہیں، اور پھر اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت صاحب، جس طرح سے آج کل ایک بڑا دور اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ جو ہے اس وظائف کا استعمال کو نیگیٹیولی بھی کرتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ کس حد تک حقیقت ہے اس میں؟ یہ حقیقت سچ ہے۔ قرآن میں ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے۔ 2 فرشتے آئے تھے اور لوگوں کو کہا، دیکھو یہ عمل ہے، خیر کی طرف استعمال کرو گے خیر میں چلے گا، شر کی طرف کرو گے شر میں چلے گا۔ لیکن اس کا حفاظت کا نظام بھی اسلام نے دیا ہے۔ جیسے میں نے ابھی یا حفیظ و یا سلام بتایا، بہت بڑی حفاظت اور طاقت ہے۔ جیسے میں نے سورۃ کوثر بتایا، سورۃ کوثر میں یہ بھی بتایا کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کے دشمن ناکام، بہت بڑی طاقت اور حفاظت ہے۔ اگر بندہ ان اعمال کو کرتا رہے اور اپنا حصار کرتا رہے، میں ایک حصار حیرت انگیز بتاتا ہوں آپ کو۔ سورۃ کہف ہے قرآن میں، لفظ کہف، یہ اتنا طاقت کا حصار ہے آپ نہیں سوچ سکتے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی حاسد کی حسد، دشمن کے شر، نظر بد، جادو جنات، اثرات یا کوئی اس کے کوئی منصوبہ ہے اس سے بچنا چاہے، تو اپنا تصور کر کے سانس روک کے سانس میں جتنی دفعہ کہف پڑھ سکتا ہے، کہف کہف کہف، اپنے اوپر پھونک دیں، اپنے پیاروں پہ پھونک دیں، اپنے اسباب پہ پھونک دیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں مستند لکھا ہے کہ آگ نہ بجھتی ہو، وہ کینے کی آگ ہے، حسد کی آگ ہے، جادو کی آگ ہے، یا ویسی آگ ہے، پانی سے زیادہ کہف بجھا دیتا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتا دیجیے گا کوئی بیماریاں جو بڑے طویل عرصے سے مختلف امراض میں مبتلا لوگ ہیں اور جو مختلف ادویات کھانے کے باوجود بھی ان کو جو ہے نہیں صحت مل رہی، ان کے لیے کچھ وظائف بتا دیں، کچھ عمل بتا دیں۔ اچھا، بیماریاں نا، اس کا تعلق نظر بد سے بہت زیادہ ہے۔ میں نے ابھی اپنے اپری کے سوشل میڈیا میں نظر بد کے لیے سینکڑوں انگریزوں اور گوروں کی کتابوں کے لنکس دیے ہیں، بیڈ آئی ایول آئی کے، کہ وہ نظر بد کو کتنا مانتے ہیں اور اس سے بچنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا جو اس وقت کھلا نظام ہے نا، شاپروں میں دودھ، شاپروں میں گوشت، شاپروں میں سبزیاں، شاپروں میں انڈے اور شاپروں میں ہر چیز، اس کی نظر کھا جاتی ہے۔
اچھا نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حوق کی نظر ہے، ہائے میرے پاس بھی ہوتا، غریب بیچارہ بے بس، چھوٹا گوشت ہے یا کوئی ایسی خاص چیزیں ہیں۔ ایک حسد کی نظر ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں نظر بد کا بہت دخل ہے، اور اگر کوئی کہتے ہیں کہ نظر بد گوروں کو نہیں لگتی تو وہ لنکس اٹھائے نظر بد پہ، صرف آپ سوشل میڈیا پہ ایول آئی لکھیں، بیڈ آئی لکھیں، ہزاروں کتابوں کے لنکس ملیں گے۔ اچھا نظر بد سے بچنے کے لیے آپ جس چیز کو بھی دیکھیں، کسی آپ کا مخلص ہے، پیارا ہے، محبوب ہے، کوئی آپ کی پیاری چیز ہے، اس کو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ حدیث میں آتا ہے، آپ پڑھیں۔ حیرت انگیز حفاظت ہے، اور ہر نظر بد اور ہر تکلیف اور سے انشاءاللہ حفاظت۔ حضرت صاحب سوال ہے کہ میں ایک ایونٹ کور کرنے گیا، وہاں پر چھوٹی یونیورسٹیز کے بچے جھونپڑ پٹیوں میں جا کر کھانا تقسیم کر رہے تھے، اور بڑے نوجوان، بڑے انرجیٹک تھے۔ دسترخوان کی اہمیت کے بارے میں بتائیں اور اس کے فضائل کے بارے میں بتائیں۔ سبحان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دسترخوان کبھی ویران نہ ہو، وہ کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھے۔ اب سنیے، پہلی دفعہ جب پڑھے گا کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش الحمدللہ پڑھ کے، الحمدللہ ایک مکمل دعا ہے کھانے کے بعد، جب پہلی دفعہ پڑھے گا تو اللہ پاک جل شانہ کھانے کی تکلیف سے، بیماری سے بچائیں گے۔ کھانا صحت بنے گا، بیماری نہیں بنے گا۔ کھانا عبادت پہ لے گا، گناہوں پہ نہیں لگے گا، یعنی اس کی طاقت، اور اس کا دسترخوان وسیع رہے گا، اور حتیٰ کہ کھانے میں زہر بیماری ہے تو خط اثر نہیں کرے گی۔ جب دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا تو اللہ پاک جل شانہ اس کو ہمیشہ وسیع دسترخوان اور وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ اور جب تیسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو پال کے دکھائیں گے۔ اس کی زندہ مثال میں دیا کرتا ہوں، گدی نشین، سجادہ نشین، درباروں کے مجاور، ان کی نسل در نسل پل رہی ہیں، بڑوں نے یہ اعمال کیے تھے، آج اللہ ان کی نسلوں کو پال کے دکھا رہا ہے، اور یہ 3 دفعہ سورۃ قریش کے کمال ہے۔ حضرت صاحب کیا کہیں گے کہ جو معاشرے میں لوگ آپ کے پاس یہاں پر آپ کے پاس آتے بھی ہیں، کچھ علاج کی غرض سے، کچھ روحانیت کی غرض سے، لوگوں کی بنیادی جو پریشانیوں کا حل ہے وہ کس طرح سے حل کرنے کے لیے آپ ان کو بتاتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے۔ دیکھیے، معاشرے میں اس وقت پھیلے ہوئے جو مسائل ہیں، اب لوگوں کو مسائل سننے سے سروکار نہیں، لوگ چاہتے ہیں مسائل کا حل چاہیے، اور وہ حل در مصطفیٰ پہ ہے، اور قرآن و حدیث میں ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ اب جیسے میں آپ کو ایک مسائل کا حل بتاتا ہوں کہ بندہ جس کے دانتوں سے کسی قسم کی تکلیف، خون آ رہا ہو یا دانت ہل رہے ہوں، یعنی دانتوں اور مسوڑوں کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بندہ چھینک کے بعد اگر 3 دفعہ یا شہیدو پڑھے اور اپنے دانتوں پہ اسی طرح زبان پھیر لے 3 دفعہ، تو اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جو شخص سوتے ہوئے 11 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے یا باعثو یا نورو، میرے اللہ کے 2 نام اسماء حسنہ، دل کی تکلیفیں، وسوسے، ٹینشن، نیند کی کمی، ذہنی اعصابی تناؤ، کھچاؤ، اور دل کی بیماریاں، اسٹینٹ، بائی پاس، یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور اگر ہو چکی ہیں تو آئندہ بھی نہیں ہوں گی۔ اور جو مجمع سے گھبراتے ہیں، بعض لوگ بھیڑ سے گھبراتے ہیں، ایک دم طبیعت گھٹ جاتی ہے، حیرت انگیز طور پہ یہ چیز ہے یا باعث ہو یا نور ہو۔